السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم اور دوستو، آج انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں کلام اقبال سے ایک بہت ہی انمول، نایاب، بہت ہی مؤثر اور جلیل القدر پیغام جو خطاب با نوجوان اسلام کے نام سے معروف ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کی یہ مشہور نظم جو خطاب با نوجوانان اسلام ہے، بانگ درا سے ماخوذ ہے۔ آئیے کہ ہم شاعر مشرق، شاعر اسلام کے اس کلام سے نئی نسل کو کچھ ایسی قیمتی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے جو علامہ اقبال کے دل کی آواز ہے، اور علامہ یہ چاہتے تھے کہ نسل نو کا جو ویژن ہے، ہماری نئی جنریشن کی جو سوچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور اس کی زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی ذات کے عرفان کے لیے، اپنی شخصیت کی پہچان کے لیے اپنے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا ضروری ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی سے لا تعلق ہوتی ہیں اور اپنی ماضی کی عظمت اور اس کے مقام سے نابلد ہوتی ہیں، وہ خود فراموش ہوتی ہیں اور زمانہ اسے مٹا دیتا ہے۔ لہذا آئیے میں آپ کے سامنے کلام اقبال کی یہ بہت معروف نظم جو خطاب با جوانان اسلام کے نام سے مشہور ہے، آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سماع الفقر فقری کا رہا شان امارت میں، باب رنگ و خالقت چہاجت روئے زی بارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیر کنعان را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ ہے علامہ اقبال کی وہ نظم کہ جو اپنے اندر بڑے طوفان رکھتی ہے، انقلاب کا پیغام رکھتی ہے، جوانوں کو جھنجھوڑتی ہے، خود احتسابی کی جانب متوجہ کرتی ہے اور زندگی اور انقلاب کا پیغام دیتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ شاعر مشرق کے اس پرسوز کلام کو، اس درد بھرے کلام کو، اس کے اس انقلاب انگیز پیغام کو ہم پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اختصار کے ساتھ اس کے الفاظ و معنی اور اس کے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ پہلے شعر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا
تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ نے نوجوان مسلم کو خطاب کیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک خاص اسلوب ہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کی تعمیر کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے تو وہ سب سے زیادہ پر امید نوجوانوں سے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی قوم کی نشت ثانیہ، اس کا ریوائول، اس کی تعمیر نو، اس کی تشکیل جدید اگر ہو سکتی ہے تو اس کی نئی نسلوں سے ہو سکتی ہے۔ لہذا علامہ اقبال کے کلام کا بڑا حصہ نوجوانوں کی بیداری پر مشتمل ہے۔ تو یہاں بھی علامہ اقبال نے نوجوان کی ذات کو اپنا مخاطب بنایا، اور مخاطب بنا کر سب سے پہلے علامہ نے نوجوان سے کہا کہ تو نے کیا تدبر بھی کیا؟ یہاں پر جو لفظ تدبر کا استعمال ہوا ہے تو تدبر کے معنی ہوتے ہیں جو کمزوریاں، جو بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کو تلاش کرنے کا معنی تدبر ہوتے ہیں۔ تدبر دراصل اس صحت مند سوچ اور اس صحت مند غور و فکر کا نام ہے کہ جو نتائج پر منحصر ہوتا ہے، جہاں پر گہرائی، گہرائی، بصیرت پائی جاتی ہے، جو مسائل کا رونا نہیں روتا بلکہ مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، اس غور و فکر کے عمل کا نام تدبر ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہاں جو بات کہی ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم، کیا تو نے کبھی یہ سوچا ہے، اس پر غور و فکر کیا ہے، اس کے اسباب و علل اور اس کی جو ہے بنیادی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ انسانی تاریخ کا، انسانی تمدن کا وہ جو آسمان تھا، جس کی ایک گیلیکسی تھی، جس کی ایک کہکشاں تھی، اور اس کہکشاں سے ٹوٹا ہوا تیرا وجود ہے، اس کہکشاں کا ٹوٹا ہوا تو ایک تارا ہے۔ یعنی یہاں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے ماضی کو ایک ایسی گیلیکسی سے تشبیہ دی ہے کہ جو مہتابوں اور آفتابوں سے بھری پڑی ہے، جہاں پر ہر سمت نور ہی نور ہے، جس نے کائنات کو منور کیا، جس سے پوری کائنات جگمگا اٹھی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلم امت کے نوجوان، دراصل تیرا تعلق ایک ایسی امت سے ہے کہ جس امت کا ماضی انسانی دنیا میں روشنیوں کو بانٹنے والا ماضی ہے، جس امت نے انسانی تمدن میں آفتاب و مہتاب پیدا کیے، اس گیلیکسی کا، اس کہکشاں کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ لہذا وہ جوہر جس میں اندھیروں کو مٹانے کی صلاحیت ہے، وہ نور جو پوری کائنات کو جگمگا سکتا ہے، پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے، وہ نور تیرے وجود میں موجود ہے۔ تو یہاں علامہ اقبال نے اپنے نوجوان کو تاریخ کے اس روشن اور تابناک دور کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تیری تاریخ اعلیٰ درجے کے انسانوں سے مالا مال تاریخ ہے۔ پھر علامہ نے اس کی وضاحت مزید کی کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاج سر دارا۔ اے نوجوان، اے میرے نوجوان، کیا کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ تجھے اس قوم نے لوریاں سنائی ہیں، اس قوم نے تجھے اپنی گود میں رکھا ہے، کہ جس قوم کے آبا و اجداد نے اپنے قدموں تلے دنیا کے متکبرین اور دنیا کے فرعونوں کے تخت و تاج کو رون ڈالا تھا۔ یہاں پر تاج سر دارا کی جو مثال ہے، یہ دراصل دارا فارس کا ایک بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے کہ جس کی 360 قبل مسیح میں سکندر سے جنگ ہوئی تھی، اور سکندر نے دارا کو شکست دی تھی، اور دارا ایران کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو دارا کی جو سلطنت تھی کسرا، اس کسرا کو دنیا میں بعد میں جس قوم نے شکست دی امت مسلمہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا۔ گویا کہ دارا کی جو حکومت تھی اس کو امت مسلمہ نے وہاں پر ختم کیا اور وہاں ایک عدل و انصاف کی حکومت قائم کی۔ تو علامہ نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ تاریخ کے ان عظیم انسانوں کے آغوش میں تیری تربیت ہوئی ہے، تیرا رشتہ ایسے لوگوں سے ہیں کہ جس نے دنیا کی عظیم طاقتوں کے متکبر حکمرانوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ لوگ صرف میدان زندگی کے شہسوار ہی نہیں تھے،
وہ لوگ صرف وقت کے فاتح اعظم ہی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ اگر ان کی تاریخ تم پڑھو گے تو تمدن آفرین تھے، یعنی دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق سکھانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے انسانی دنیا کے اندر تہذیب کی بنیاد رکھی، پاکیزہ تمدن کی بنیاد رکھی، خلاق آئین جہاں داری۔ وہ لوگ دنیا کو چلانے کے اصول اور دنیا کو چلانے کے نظام کو مرتب کرنے والے تھے۔ خلاق یعنی کہ بنانے والا، تعمیر کرنے والا۔ وہ لوگ معمار جہاں تھے، انہوں نے انسانی دنیا کو زندگی کیسے گزاریں اس کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے عالمی سطح کے بین الاقوامی اصول مرتب کیے، مدین کیے، اور عالمی تہذیب کو اصول دیے۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اے میرے نوجوان، وہ قوم جو صحرائے عرب میں پلی، وہ قوم جو ایک صحرائی اور ریگستانی قوم تھی، وہ قوم جو کہ شتر بانوں کا گہوارہ تھی، جس نے اونٹوں کو پالا، جس نے گھوڑوں کو پالا۔ اونٹوں کو پالنے والی یہ قوم اپنے نظریات اور تخیلات اور اپنی جہاں بینی اور جہاں داری اور دنیا کے انتظام و انصرام میں اتنے بلند مقام پر فائز تھی کہ اس نے عالمی تمدن کے اصول اور اس کے قوانین وضع کیے۔ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحراؤں میں پیدا ہوئے، لیکن اگر تم اس کے اندرون کو دیکھو گے تو وہ ایسے جلیل القدر تھے کہ انہوں نے عالمی تمدن کے لیے اصول اور اس کے نظریات متعین کیے۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، بظاہر وہ عرب کے صحرا میں پلنے والی قوم تھی، لیکن اگر تم گہرائی سے دیکھو تو ان شتر بانوں نے انسانی تمدن کی آبیاری کی اور اس کی زلفوں کو سنوارا۔ سما الفقر و فقری کارہا شان امارت میں۔ ذرا تو دیکھ تو صحیح ہے نوجوان کہ وہ لوگ بادشاہ تھے، کارہا شان امارت میں، یعنی کہ بادشاہی کے امور اور بادشاہی کی خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی فقر و استغنا سے تعبیر تھی۔ الفقر و فقری یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ شان فقر پر مجھے فخر ہے، یعنی میں جو ہے دنیا کے اندر مادہ پرست نہیں ہوں، بلکہ میں دنیا سے بے نیاز ہوں اور اللہ کا محتاج ہوں۔ میں دنیا کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا تھا، بلکہ میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور اسی سے مانگتا ہوں۔ تو وہ مسلمان ایک ایسی قوم تھے کہ جو دنیا میں سب سے بے نیاز تھے اور اپنی بے نیازی پر انہیں فخر تھا۔ وہ دنیا کے سامنے جھکنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کے سامنے جھکنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ مادہ پرست نہیں تھے، دنیا کے حریص اور دنیا کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ وہ آخرت کے خوگر تھے، آخرت کے چاہنے والے تھے۔ الفقر و فقری یعنی کہ شان فقر میں، فقر و فاقہ میں ان کی ایسی مستی تھی، ایسا ان کو شان فقر میں ان کو ایسا اس کا امتیاز حاصل تھا، شان فقر پہ ایک ایسا ان کا وصف تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جو ہے عیاشی کے لیے اور دنیا کے اندر آرام طلبی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ جھوپڑوں میں رہ کر دنیا کی عظیم سلطنتوں کے وارث تھے۔ وہ معمولی مکانوں میں رہتے اور معمولی جو ہے کھانا کھاتے، لیکن وہ عالم انسانیت کے قائد تھے۔ علامہ اقبال آگے یہ کہتے ہیں کہ باب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارہ۔ یہ دراصل سعدی شیرازی کی غزل کا شعر کا ایک مصرع ہے جو فارسی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باب و رنگ و خال و خط، یعنی کہ فطرت نے ان کو حقیقی حسن و جمال بخشا تھا۔ چہاجت روئے زیبارہ، تو پھر ایسے لوگوں کو کسی طرح کے زیبائش اور کسی طرح کے مصنوعی حسن کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں کسی جو ہے کریم کی، کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں تھی، انہیں مصنوعی طور پر تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی شخصیت میں ایمان کا نور تھا، ان کے چہروں پر ایمان کا نور تھا، ان کے چہروں پر اخلاق حسنہ کا نور تھا۔ ان کی شخصیت اتنی حسین و جمیل تھی اپنی روحانی قدروں کی وجہ سے اور اپنے اعلیٰ خیالات کی وجہ سے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا تھا کہ کائنات نے اپنا حسن ان کی شخصیت میں ڈال دیا ہے۔ لہذا انہیں کسی طرح سے یہ بیوٹی پارلر جانے اور اپنے آپ کو سنوارنے
اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر جو ہے بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ان کا جاہ و جلال ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا تھا. آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسی کیفیت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ریت کے بستر پر سوتے تھے، اور جب قیصر کا سفیر ایمبیسیڈر ان کی خدمت میں پہنچتا اور وہ یہ کیفیت دیکھتا کہ یہ شخص ریگستانی ریت پر ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے، اس کی شخصیت کی وجاہت اور جلالت اور اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے شہنشاہ اس کے ڈر سے راتوں کو سوتے نہیں ہیں. اپنے محلات میں ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور یہ شخص بے خوف و خطر سوتا ہے. تو یہاں علامہ اقبال نے کہا کہ دراصل ان کو اپنی عظمت کو بتانے کے لیے ظاہری رکھ رکھاؤ اور ظاہری جو ہے اشیاء کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ان کے اخلاق اور ان کے ایمان نے ان کی شخصیت کو اتنا فطری حسن عطا کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. علامہ آگے یہ کہتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنی کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کتنا پیارا شعر ہے، ذرا غور کیجیے کہ گدائی میں بھی، یعنی گدائی سے مراد ہے غربت، افلاس. اگر وہ لوگ بھوکے ہوتے ہیں، غربت اور افلاس کے عالم میں ہوتے ہیں، تو وہ اللہ والے اتنے غیرت مند ہوتے ہیں. دیکھیے عربی زبان میں غیور کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو حالت افلاس اور غربت میں بھی وہ کسی برے کام کو نہ کرے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی غربت اور افلاس کی وجہ سے اپنے وقار کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو ہے پستی کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہ ایک غیرت مند قوم تھے. یہ لوگ اگر حالت افلاس میں بھی ہو تو حالت افلاس میں بھی منیم جو ہوتا، منیم یعنی دولت مند آدمی کہ جس کے پاس میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ ان کو دینے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ یہ قوم اتنی غیرت مند قوم ہے کہ اگر چھپ چھپا کر بھی ان کو کچھ دیا جائے تو اسے ڈر تھا کہ ان کی غیرت کو کہیں یہ بہت زیادہ جو ہے یعنی تکلیف پہنچانے والی چیز نہ ہو اور یہ اس کے رد عمل میں اس کو جو ہے اس کے پھینک نہ دیں. منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا. آپ اس نقطے پر غور کیجئے کہ امت مسلمہ گویا کہ کتنی غیور قوم تھی کہ وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا تصور تو دور کی بات، وہ اگر اپنے گھروں میں بھی حالت افلاس میں ہو اور کسی منیم کو، کسی دولت مند کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم ان کے مسئلے کو حل کیے دیتے ہیں، تو وہ منیم ڈرتا تھا کہ ایسی غیرت مند قوم کو پس پردہ بھی اس کی مدد کرنا کہیں اس پر گرا نہ گزرے، کہیں یہ چیز اس کو جو ہے اس کی غیرت کے لیے اس کی غیرت کو چیلنج کرنے والی چیز نہ بن جائے. تو منیم بھی جو ہے بخشش سے ڈرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایمانی بصیرت کی محرومی کے نتیجے میں، اسلاف کی انہی عظیم کرداروں کو فراموش کرنے کے نتیجے میں آج امت مسلمہ گداگری کے مقام پر پہنچ گئی ہے. لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا ہم نے ایک پیشہ بنا رکھا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف ایسے تھے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. علامہ آگے کہتے ہیں کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. اے میرے نوجوان، وہ امت مسلمہ جو صحراؤں میں پلتی تھی، وہ امت کیسی تھی میں تجھ سے کیا کہوں. اگر میں تجھ سے کہنا چاہوں تو چند الفاظ میں اس کو تو سمجھنے کی کوشش کر کہ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، یہ 4 صفات ان میں بدرجہ اتم موجود تھے. پہلی جہانگیر، یعنی وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے لوگ تھے. جہاں دار، وہ پوری دنیا کی نگہبانی کرنے والے لوگ تھے. جہاں بان، وہ پوری دنیا کو پالنے والے لوگ تھے. جہاں آرا، پوری دنیا کو سنوارنے والے لوگ تھے. یعنی یہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو انسانی تمدن کے معمار تھے. دنیا کے اندر انہوں نے تہذیبوں کی بنیاد رکھی، انہوں نے انسانی سماج کی پرورش کی، انسانی سماج کو اعلیٰ قدریں بخشی. کہ یہ 4 صفات ان میں موجود تھے. جہانگیر تھے، وہ دنیا کے اوپر پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے لوگ تھے. جہاں دار تھے، پوری دنیا کے نظم و انصرام اور اس کے جو ہے نگہبانی کرنے والے لوگ تھے. جہاں بان تھے، پوری دنیا کو پالنے والے لوگ تھے. جہاں آرا تھے، اور پوری دنیا کو سنوارنے والے لوگ تھے. علامہ آگے کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں. اے میرے نوجوان،
اگر میں چاہوں تو تاریخ کے ان عظیم اسلاف کا، تیرے وہ اسلاف جو انسانی دنیا کی کہکشاں تھے، تاریخ کی گیلیکسی ہے وہ اسلاف، اگر میں چاہوں تو ان کی شخصیات کا نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ لیکن اے میرے نوجوان، تیرا تخیل، تیرا امیجنیشن اتنا محدود ہے کہ ان عظیم شخصیات کو سمجھنے کی صلاحیت تجھ میں نہیں۔ تو نے اپنے تخیل کو اتنا پست بنا لیا ہے کہ دنیا کی عظیم ہیرو، تاریخ انسانی کے جواہر پارے، یہ آفتاب اور مہتاب جیسی عظیم شخصیات، ان کے کرداروں کو سمجھنے کی صلاحیت تو کھو چکا ہے، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ یہ منظر تیرے تخیل سے بہت آگے کی چیز ہے، تیرا تخیل اس کے مقابلے میں بہت پست ہو چکا ہے۔ آگے علامہ کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اے میرے پیارے نوجوان، میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیرے آبا کو دیکھتا ہوں، تیرے بزرگوں کو دیکھتا ہوں، تیرے اسلاف کو دیکھتا ہوں، تو تیرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ تو صرف باتوں کا دھنی ہے، تو صرف باتیں کرنے والا ہے۔ وہ کردار، وہ لوگ عمل کے دھنی تھے، ان کا کردار بولتا تھا اور تیری زبان بولتی ہے۔ تو کیا ہے؟ کاہل ہے۔ ثابت کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے کو، کاہل، سست، جمود کا شکار ہے۔ اور وہ سیارہ اور وہ گردش کرنے والے لوگ تھے، جس طرح سے آسمان میں سورج، چاند، ستارے گردش کر رہے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ زمانے میں گردش کرتے تھے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے دوسری جگہ یہ بات کہی ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایک جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تڑپنا پھڑکنا، پھڑک کر تڑپنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ کہتے ہیں آگے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اے میرے نوجوان، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو میراث پائی تھی، یہ میراث سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد زمین و جائیداد نہیں ہے، اس سے مراد ہے ان کے تخیلات، ان کے تصورات، ان کی زندگی کے اہم مقاصد، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے کارنامے۔ یہ جو میراث ہمیں ملی تھی، اس میراث کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ تو کیا ہوا؟ سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم جو کبھی گردوں میں تھے، گیلیکسی میں تھے، آسمان کے سوریا میں تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے ہمیں آسمان سے اتار کر زمین کے پاتال میں پھینک دیا۔ کیونکہ جو قومیں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا نہیں کرتی جن اوصاف کی بنیاد پر قدرت انہیں کمال عطا کرتی ہے، تو پھر قدرت ان کو پستی کا شکار بنا دیتی ہے۔ یہ بات قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ قومیں ہمیں ہمیشہ اپنے اوصاف کی بنیاد پر اپنے مقام کو پاتی ہیں۔ تو علامہ نے یہاں یہ بات کہی کہ اگرچہ کہ تو سوریا پر تھا، تو کہکشاؤں میں رہنے والی جو ہے امت سے تیرا تعلق تھا، لیکن جب تو نے اپنے اسلاف کی میراث کو فراموش کر دیا تو آسمان نے تجھے کہکشاں سے نکال کر زمین کی پستیوں میں پھینک دیا۔ سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یہاں علامہ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ یہ حکومتیں جو دنیا میں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ حکومتیں گردش کرتی ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو ہم روتے ہیں، ارے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم وہ نہیں کر سکتے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں زمین میں ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ کائنات کا طے شدہ اصول ہے کہ کوئی بھی قوم ہمیشہ حاکم نہیں ہو سکتی۔ حکومت کبھی کسی کے حصے میں آتی ہے، کبھی کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ ہمیں حکومت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ذریعے تم پوری کائنات کے فاتح بنتے ہو، وہ چیز ہے علم۔ وہ علم کیا ہے؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہاں علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ حکومتیں ہماری جا چکی ہیں، کوئی بات نہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن اسلاف نے جو کتابیں ہم کو دی تھی، علم کے جو ذخائر تھے، علم کے جو خزانے تھے کتابوں کی شکل میں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو تم نے چھوڑ دیا۔ وہ کتابیں آج یورپ کی لائبریریز کی زینت بنی ہوئی ہیں،
یہاں علامہ اقبال نے یورپ کی جو لائبریریاں ہیں، جس میں خاص طور سے انڈین آفس لائبریری ہیں، بہت مشہور ہیں، جہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو ان کی لائبریری کو وہاں منتقل کیا گیا۔ علامہ نے جب وہاں یہ سب منظر دیکھے تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے یہ کتابیں دیکھی کہ ساری کتابیں یورپ میں جو یورپ کی ترقی کی بنیاد بنی وہ مسلمانوں کے اسکالرز کی کتابیں ہیں، انہی کتابوں کے ذریعے انہوں نے جدید دور کی بنیاد رکھی۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ جو کتابیں تھی کہ جن کتابوں کے ذریعے تو پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر سکتا تھا اور پوری انسانی دنیا کی قیادت کر سکتا تھا، جو علم و ہنر کے موتی تھی، حکمت کے جو خزانے تھے، ان کتابوں کو میں نے جب یورپ میں دیکھا تو میرا دل سی پارا ہو گیا۔ سی پارا یعنی کہ 30 ٹکڑے، یعنی میرا دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں نے، ٹھیک ہے حکومت کا معاملہ الگ ہے، لیکن علم سے بھی ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ دیکھیے نوجوان دوستوں، اس نظم کا آخری شعر، جو شعر دراصل ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، فارسی میں یہ شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 منٹ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ یہاں علامہ اقبال نے مسلم نوجوان سے یہ بات کہی ہے پوری نظم میں۔ آپ اس کو ایک ذہن نشین فرما لے کہ اس نظم کی خصوصیات کیا ہے۔ پہلی خصوصیت اس نظم کی یہ ہے کہ علامہ اقبال مسلم نوجوان سے کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے وجود کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اسلاف سے اپنے رشتے کو جوڑے، اور جب وہ اپنے اسلاف کو دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ اسلاف کی اصل جو طاقت اور قوت تھی وہ ان کا ایمانی اور جو ہے ایمانی کردار تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی بصیرت تھی، اس کے نتیجے میں اس نے پوری دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے وہ پورا نقشہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اور آخر میں یہ بات کہی ہے کہ ہم زمین کی پستیوں کا شکار اس لیے ہوئے کہ آسمان کی بلندیوں پر رہنے کے لیے جو اوصاف درکار ہے وہ اوصاف ہم نے کھو دیے ہیں۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ ان اوصاف کو پانے کے لیے کیا چاہیے؟ ان اوصاف کو پانے کے لیے چاہیے کہ ہم علم حقیقی کی روشنی سے متصف ہوں، وہ علم جو انسان کو خلافت الہی کے قابل بنا دیتا ہے، وہ علم نافع کہ جس کے ذریعے سے انسان کائنات کا امام بنتا ہے، اس علم کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور علامہ نے اپنے آخری شعر میں اتنی غیر معمولی، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، علامہ نے اپنی اس نظم میں اس کو جوڑ دیا، یہ اصل میں غنی کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے فارسی میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بہت پیارا شعر ہے۔ علامہ کہتے ہیں غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، یہ غنی جو شاعر ہیں ان کا شعر ہے، علامہ نے اپنے نظم میں اس کو جوڑا ہے کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہ دیکھو وہ کنان کا پیر، وہ کنان کا بوڑھا، کہ اس کی سیاہ بختی یا اس کی بدقسمتی حیرت انگیز ہے۔ یہ کنان کون سا علاقہ ہے؟ یہ کنان دراصل یہ ارض مقدس کا علاقہ ہے، جو کہ صحرائے سینا، مصر اور مطلب فلسطین کے اطراف میں یہ مقام ہے۔ کنان ایک شہر ہے، ایک مقام ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو اولادیں ہوئیں ان اولادوں میں حضرت یوسف بھی ایک تھے۔ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے علم و حکمت سے نوازا تھا، حضرت یوسف کی غیر معمولی تربیت کی تھی۔ تو یہاں علامہ اقبال نے پیر کناں حضرت یعقوب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت یعقوب کی جو بدنصیبی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ یہ حضرت یعقوب جو بوڑھے ہیں، ان بوڑھوں کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ جو کون ہے؟ وہ نور ہے حضرت یوسف کو چلا گیا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آگے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کی تربیت میں حضرت یعقوب کا ہاتھ تھا، اور حضرت یعقوب نے اپنا نور، اپنا علم و حکمت حضرت یوسف کو دیا، اور حضرت یوسف کی شخصیت ان کے نور سے روشن ہو گئی، اور اس کے نور پر فریفتہ کون ہوا؟ اس کے نور پر فریفتہ ہوئی زلیخا نے گویا کہ اس نور کو نور سے جو روشنی پائی زلیخا کے آنکھوں نے پایا۔ تو یہاں زلیخا سے مراد ہے یورپ، زلیخا سے مراد یہاں یورپ ہے، اور یوسف سے مراد ہے علم، اور علم کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ حضرت یعقوب پیغمبر ہیں۔
تو یہاں یہ بات کہی گئی غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا. اے غنی اس بوڑھے پیر کنا یعقوب کی بد نصیبی دیکھو کہ کس قدر حیرت انگیز اور کس قدر حیران کن ہے کہ جس کی آنکھوں کے نور نے نور دیدہ اش اس کی آنکھوں کے نور نے روشن کند چشم زلیخارا زلیخا کی آنکھوں کو روشنی دے دی. یعنی گویا کہ وہ روشنی وہ خود اندھے ہو گئے اور ان کا جو علم ہے وہ علم زلیخا کے چلا گیا. زلیخا سے مراد یورپ ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے وجود سے مصر فیضیاب ہوا. تو یوسف علیہ السلام کی علم و حکمت سے مصر نے جو ہے اپنے مسائل کا حل نکال لیا. تو یہاں علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ جو علم نافع تھا یہ علم نافع امت مسلمہ کا علم تھا. تو امت مسلمہ نے کیا کیا؟ اس علم کو جو ہے چھوڑ دیا اور وہ جو کتابیں تھی وہ کتابوں میں علم چلا گیا اور امت جو ہے خود اس علم سے محروم ہو کر بے فیض ہو گئی اور وہ خود جو ہے یعنی گویا کہ دنیا سے لا تعلق ہو گئی یا دنیا کے اندر اس کی بصیرت کھو گئی. لیکن وہ علم کتابوں کے ذریعے یورپ گیا اور یورپ جا کر اس نے اہل یورپ کو جو ہے اس سے مالا مال کر دیا. یعنی وہاں کی جو زلیخا تھی اس زلیخا نے اس علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر دیا. تو گویا کہ یہ بات کی گئی کہ وہ علم جس کے ذریعے سے ہم اپنے تمدن کو سنوار سکتے تھے, ہم جس کے ذریعے سے پوری کائنات کو روشنی دے سکتے تھے, اس علم و حکمت کے خزانے کو ہم نے, اس کی کتابوں کو ہم نے یورپ کی لائبریری میں پہنچا دیا اور اہل یورپ نے اس علم کے ذریعے اپنے تمدن کو عالمی تمدن کے طور پر بنا دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اہل یورپ کی نگاہوں میں چونکہ زلیخا جیسی مادہ پرستی تھی لہذا انہوں نے اس علم کے صرف مادی پہلوؤں سے فائدہ اٹھایا اور اس کے روحانی پہلوؤں سے فیضیاب نہیں ہو سکے. تو یہاں ایک بہت بڑی تلمی جو شاعرانہ خوبی میں کمال کو پہنچ جاتی ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے مثال شاعروں میں سے یہ اشعار میں سے یہ ایک شعر ہے غنی کاشمیری کا. تو اس میں گویا علامہ نے یہ کہا کہ علم حکمت جو ہے یہ دراصل وحی الہی ہے اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یوسف ہیں. تو ہوا یہ کہ علم و حکمت امت مسلمہ کو بخشا گیا اور اس کا جو یوسف ہے وہ یورپ نے لے لیا اور یورپ نے اس یوسف سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے مسائل کو حل کر لیا اور ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی. اور وہ لوگ جن کو یہ علم بخشا گیا تھا, یہ روشنی بخشی گئی تھی, وہ زمین پر جو ہے حیران اور پریشان گھوم رہے ہیں اور بدنصیبی ان کا مقدر بن گئی ہے. غور کیجئے کتنا بلیغ شعر ہے. غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخارا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے مرتبے و مقام اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.